سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کے سامنے گاؤں والوں کی مثال کا قصہ بیان کرو۔ مثال کے طور پر وہ قصہ سناؤ جو ایک گاؤں والوں کو پیش آیا تھا۔ کسی گاؤں کا قصہ ہے، کسی بستی کا قصہ ہے، اور پروردگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ آپ یہ قصہ ان کافروں کے سامنے بیان کریں۔ یہ کب کی بات ہے؟ کون سا قصہ ہے جو اللہ اپنے پیغمبر کو فرماتا ہے کہ اسے بیان کر؟ آپ ذرا اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عرب پورا کا پورا ایک ملک نہیں تھا، اس کا کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا، عرب کی کوئی ریاست نہیں تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس زمانے میں عرب ایک ملک کی حیثیت میں نہیں تھا، اور اس عرب کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ مختلف شہروں میں مختلف قبیلے تھے، ہر قبیلے کا اپنا سردار ہوتا تھا۔ سرداروں کا نظام تھا، قبیلوں کا نظام تھا، مشترکہ طور پر پورے عرب کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ عرب میں جتنے قبیلے رہتے تھے، جہاں جہاں رہتے تھے، اکثریت بتوں کی پجاری تھی، بتوں کو پوجنے والے تھے۔ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر قبیلے کے اپنے اپنے بت تھے۔ وہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کی علامت کے طور پر اپنے قبیلے کا بت خانہ کعبہ کے اندر بھی رکھتے تھے۔ عرب کے جس شہر میں بھی تھے، جس بت کی بھی پوجا کرتے تھے، نشانی کے طور پر اور برکت کے طور پر اور علامت کے طور پر اپنا بڑا بت خانہ کعبہ کے اندر بھی رکھا ہوا تھا۔ یوں خانہ کعبہ کے اندر 360 بت یہ ہر وقت موجود رہتے تھے۔ یہ پورے عرب میں پوجے جانے والے بتوں کے نمائندے تھے جو یہاں رکھے گئے تھے۔ اب عرب کے سارے قبیلوں میں ہر قبیلہ اپنے سردار سے بڑھ کر کسی کو عزت نہیں دیتا تھا۔ ان کے نزدیک وہی ان کا مائی باپ تھا، وہی ان کا بادشاہ تھا، جو ان کے قبیلے کا سردار تھا۔ مگر کمال یہ ہے کہ پورے عرب کے سارے قبیلے اس عرب کے اندر موجود ایک شہر مکہ کو سب سے افضل سمجھتے تھے، اور مکہ میں رہنے والے قبیلے کو سب سے افضل قبیلہ سمجھتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جس خانہ کعبہ میں وہ اپنے بت رکھتے تھے، وہ خانہ کعبہ تو مکے میں تھا، اس کے متولی تو مکہ والے تھے۔ اب مکہ کے اندر بھی مختلف قبیلے تھے، مکہ کے اندر جتنے قبیلے تھے
ان قبیلوں میں سب سے زیادہ عزت والا جو قبیلہ تھا وہ بنو ہاشم کا قبیلہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی قبیلہ ہے، قریش کی یہی شاخ ہے جو خانہ کعبہ کی متولی ہے۔ حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام، حاجیوں کے رہنے سہنے کا انتظام، یہ اسی قبیلہ قریش کی شاخ بنو ہاشم کے سپرد۔ پورا عرب اس مکہ کا احترام کرتا ہے، مکہ والے بنو ہاشم کا احترام کرتے ہیں، اور بنو ہاشم قبیلے کے سردار کا نام ہے عبد المطلب۔ اب یوں ہوا کہ پورے عرب میں جس کی عزت سب سے زیادہ ہو رہی تھی وہ تھے جناب عبد المطلب۔ سب سے زیادہ بے تاج بادشاہ تھا حضرت عبد المطلب پورے عرب کے۔ بادشاہ اس لیے نہیں کہ پورے عرب کا تو ایک بادشاہ نہیں، نظام چلتا ہر سردار کا اپنا الگ ہے، مگر عزت اتنی تھی کہ سارے باقی کے لوگ قبیلے عبد المطلب کو اعلیٰ مقام دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کے پاس ایک چارپائی پڑی رہتی تھی جو عبد المطلب کی مسند تھی، جس پر حضرت عبد المطلب تشریف رکھا کرتے تھے۔ کسی کی جرت اور مجال نہ تھی کہ کوئی عبد المطلب کی غیر موجودگی میں بھی اس چارپائی پر آ کے بیٹھ جائے۔ رتبہ تھا، مرتبہ تھا۔ حضرت عبد المطلب کے کسی بیٹے کی بھی مجال نہ تھی کہ وہ اس چارپائی پر بیٹھ جائے۔ پورے عرب میں صرف ایک ہستی تھی جسے اس چارپائی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں، بلکہ عبد المطلب خود لے کے اسے ساتھ بیٹھتے تھے، اور وہ ایک ذات تھی جناب محمد مصطفیٰ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کی عمر مبارک تو چھوٹی ہے، بچے، آپ اس بچپنے میں عبد المطلب کی چارپائی پہ بیٹھتے ہیں تو عبد المطلب کی خوشیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس چارپائی پر سوائے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد المطلب کسی اور اپنے بیٹے کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، اور حضور کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ تو عبد المطلب اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، عزت سمجھتے ہیں کہ محمد میرے پاس آ کے بیٹھ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شہر کی گلیوں میں پھرتے ہوں گے تو لوگ ان کو کس احترام سے دیکھتے ہوں گے۔ یہ سردار کا بیٹا ہے، اس سردار کا پوتا ہے جس کو پورا عرب عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ کتنا مقام، مرتبہ۔ عبد المطلب کے وفات کے بعد سرداری آتی ہے بنو ہاشم کی حضرت ابو طالب کے پاس۔ اب جناب ابو طالب قبیلے کے سردار ہیں، اور اسی سردار کا بھتیجا خاص وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب کو اپنے کسی بیٹے کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہے جتنی اپنے اس بھتیجے محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے ساتھ رکھنا ہے ہر جگہ پر۔ شام کا سفر کوئی چھوٹا سفر نہیں تھا جہاں ابو طالب نے جانا تھا، اور حضور کی عمر مبارک 12 سال تھی، مگر اس سفر، لمبے سفر میں بھی ابو طالب نے گوارا نہیں کیا کہ میں محمد کو یہاں اکیلا چھوڑ جاؤں، ساتھ لے کے گئے ہیں، اس لمبے سفر میں بھی ساتھ لے کے گئے ہیں۔ اب وہی قبیلے کے سردار ہیں اور حضور ان کے بھتیجے ہیں۔ مکہ کی گلیوں میں سردار کا بھتیجا پھر رہا ہے، عزت و مرتبہ، شان و شوکت۔ ہم آپ کے اپنے کردار کی بات ابھی کر ہی نہیں رہے، ابھی تو ہم اس مرتبے کی بات کر رہے ہیں جو دنیا والوں کی نگاہ میں تھا۔ دنیا کی نگاہ میں کیا تھا کہ محمد جہاں بیٹھتا ہے محمد کے نیچے عبد المطلب کی چارپائی ہوتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں عبد المطلب کی چارپائی۔ دنیا عزت اس لیے کر رہی تھی کہ محمد کے نیچے چارپائی ہے، ابھی تو یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ محمد کے نیچے کل خدائی ہے۔